بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 جولائی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اقاموں میں توسیع جلد خودکار نظام کے تحت ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ شاہی فرمان کے مطابق تمام تارکین وطن کے اقاموں میں توسیع جلد ہی خودکار نظام کے تحت کر دی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ان تمام غیر ملکیوں کے اقاموں میں توسیع نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے خودکار نظام کے تحت کر دی جائے گی، جنہیں شاہی فرمان کے ذریعے جرمانوں اور فیس سے استثناء دے دیا گیا ہے، جبکہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ان کے ورک پرمٹس میں توسیع کر دی۔ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلیمان نے اس سے قبل اپنے بیان میں بتایا تھا کہ سعودی حکومت نے متعدد زمروں میں آنے والے غیر ملکیوں کے ویزے اور اقامہ ختم ہو جانے پر لگنے والے جرمانوں اور فیسوں سے استثناء دے دیا ہے۔ اس سے قبل سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلمان الیحیی نے جرمانے اور فیس سے مستثنی غیر ملکیوں کے زمروں کی تفصیلات جاری کی۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا وبا کے دوران سفری پابندیوں کے باعث اقامے اور ویزے کی مدت ختم ہو جانے کی مشکلات سے دوچار غیر ملکیوں کو جرمانے اور فیس سے استثناء دینے کا اعلان کیا تھا۔ الاخباریہ چینل اور سبق کے مطابق میجر جنرل سلیمان الیحیی نے بتایا کہ جو لوگ خروج و عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ہولڈر ہیں، ان کا اقامہ مؤثر ہے اور وہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہیں آ سکے، ان پر کوئی جرمانہ ہوگا اور نہ ہی ان سے کوئی فیس وصول کی جائے گی۔ اس طرح وہ غیر ملکی جن کا اقامہ ختم ہو گیا ہو یا سعودی عرب سے باہر رہتے ہیں اور ان کے ویزے کی میعاد نکل گئی ہو، وہ بھی جرمانوں اور فیس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سعودی عرب میں مقیم اور غیر ملکی جو فائنل ایگزٹ خروج و نہائی جاری کر چکے ہیں اور ان کے پاس خروج و عودہ ایگزٹ ری انٹری ہو اور سفر نہ کر سکے ہوں، وہ بھی جرمانوں اور فیس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وہ لوگ جو سعودی عرب میں وزٹ ویزے پر آئے ہوں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے واپس نہ جا سکے ہوں، وہ بھی جرمانوں اور فیس سے مستثنیٰ ہیں۔ تفریحی مراکز بھی کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب میں محکمہ تفریحات نے تفریحی مراکز کی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان کیا۔ محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آل شیخ نے تفریحی مراکز کی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا سلوگن ہماری تفریح محفوظ ہے۔ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر اس حوالے سے مہم بھی شروع کر دی گئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اس سے قبل محکمہ تفریحات نے تفریحی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے گائیڈ بک جاری کی تھی، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ تفریحی سرگرمیوں کی بحالی کن شرائط پر ہوگی۔ محکمہ تفریحات کا سارا زور اس بات پر ہے کہ شائقین کو تفریحی مراکز میں سیر و تفریح کرتے وقت کرونا وائرس سے ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے، ان کی صحت سلامتی کا بھرپور انتظام ہو، تفریحی مراکز میں سماجی فاصلے کی پابندی ہو، جھولوں، کھیلوں اور ایک مرکز سے دوسرے مرکز کے درمیان محفوظ فاصلہ ہو۔ محکمہ تفریحات نے اطمینان دلایا کہ گائیڈ بک پر نظر ثانی کر کے اسے آئندہ مرحلے کے حوالے سے جدید تربیت دیا جائے گا۔ محکمے نے اپنی ویب سائٹ پر گائیڈ بک جاری کی ہے۔ گائیڈ بک میں کہا گیا کہ ایسا کوئی بھی شخص جو اپنے اندر کرونا کی علامت محسوس کر رہا ہو یا کرونا کے کسی مریض سے مل چکا ہو تو اسے کسی بھی تفریحی پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفریحی مراکز اور پلے لینڈز کے منتظمین رہنما بورڈ نصب کریں جس میں حفاظتی تدابیر سے متعلق آگاہی ہو۔ تفریحی سرگرمیوں اور پروگرام کے دوران 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ضروری ہوگا۔ دروازوں سے داخل ہوتے اور نکلتے وقت فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ حج سیکیورٹی اسکیموں کا جائزہ۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطویان نے امثال حج سیکیورٹی اسکیموں پر عمل درآمد کے موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے امن عامہ میں شامل اداروں کی مشترکہ میٹنگ کی۔ اس میں عسکری اور سول اداروں کے عہدیدار شریک ہوئے اور سیکیورٹی اسکیموں پر عمل درآمد میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کی تجاویز زیر غور آئی۔ اخبار 24 کے مطابق اجلاس میں مختلف حج خدمات پیش کرنے والے اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ حج سیکیورٹی کمانڈ سینٹر میں ہونے والے اجلاس کی صدارت امن و امہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر زائد الطویان نے کی۔ حجاج کے لیے مقررہ خدمات کی اسکیموں
پیدل فورس، ٹریفک فورس اور سیکیورٹی اداروں کی ایگزیکٹو اسکیموں کی تفصیلات طے کی گئی۔ میجر جنرل نے اس موقع پر کہا کہ عازمین حج کی خدمت پر مامور سیکیورٹی ادارے پوری طرح سے تیار ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ اس سال حج موسم صحت اور امن سلامتی کے حوالے سے کامیاب ترین ثابت ہو۔ سورج بدھ کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے توقع ظاہر کی کہ بدھ 15 جولائی 24 ذی القعدہ کو سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ابو زہرا کا کہنا ہے کہ ظہر کی اذان پر مکہ مکرمہ میں دن کے 12:26 پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت سورج کا سیاہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رواں سال 2020 کے دوران اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہوگا۔ فلکیاتی انجمن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سورج کے نمودار ہونے کے وقت کرۂ ارض کے محور کا میلان 23.5 ڈگری کے زاویے سے ہوگا۔ اس کے باعث سورج بظاہر بشمال میں السرطان اور جنوب میں الجدی کے درمیان منتقل ہو رہا ہوگا۔ ابو زہرا نے بتایا کہ جب بھی سورج کے خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے تب مکہ مکرمہ سے دور دراز علاقوں کے باشندوں کے لیے قبلے کی جہت متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیبر حقوق کی خلاف ورزی پر نئے جرمانوں کا اطلاق۔ سعودی عرب میں لیبر حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے نجی سیکٹر کی کمپنیوں پر نئے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والے مزدوروں کی مدد کے لیے ایک شاہی فرمان کے ذریعے لیبر رائٹس کا نفاذ کیا گیا۔ سعودی ادارے جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس نے بے روزگاری انشورنس پروگرام کے تحت لیبر قوانین اور بے روزگاری انشورنس قوانین کے حوالے سے سزاؤں کی منظوری دی۔ وزارت افرادی قوت اور سوشل انشورنس اور GOSI مل کر فرمان کی خلاف ورزی کرنے پر 10 سے 50 ہزار سعودی ریال تک جرمانے عائد کریں گے۔ GOSI کے مطابق جتنے ورکرز کے حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی اسی لحاظ سے کمپنی کو کیا جانے والا جرمانہ کم یا زیادہ ہوگا۔ GOSI نے یہ بھی واضح کیا کہ دیگر قوانین کے تحت کیے گئے سخت جرمانوں کو متاثر کیے بغیر لیبر حقوق کی خلاف ورزی پر کیے گئے جرمانوں کا اطلاق ہوگا۔ بوسنیا، سعودی عرب نسل کشی کا نشانہ بننے والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا کہ بوسنیا ہرزیگوینیا میں نسل کشی کے سانحے کا شکار ہونے والے افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے قصبے سربرینیکا میں ہونے والے نسل کشی کی 50ویں برسی کے موقع پر بین الاقوامی یادگاری کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں سعودی عرب نے بھی شرکت کی۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس سے خطاب کیا اور سعودی فرمانبردار شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے پیغامات کانفرنس کے شرکاء کو پہنچائے۔ انہوں نے سعودی فرمانبردار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شاہ سلمان نے بوسنیا ہرزیگوینیا کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات کے بھی خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنے بھائیوں اور سانحے کا شکار ہونے والے افراد کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب اور اس کی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے ہماری شرکت انسانی دوستی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، جس کا مظاہرہ سعودی قیادت ہر سال کرتی ہے۔ یہ سانحہ جولائی 1995 میں پیش آیا، جس میں 8000 سے زیادہ مقامی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ کانفرنس میں بوسنیا ہرزیگوینیا کے چیئرمین کونسل آف منسٹر سفک، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دیگر ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس سال قربانی کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو اٹھائے جانے کے بعد سے معمولات زندگی مقررہ ضوابط کے تحت بحال ہونے لگے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی حکومت نے جہاں اس سال حج کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا، وہیں عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے SOPs بھی جاری کیے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے عید الاضحیٰ کے دوران مذابح میں قربانی کرنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ یاد رہے کہ عید الاضحیٰ پر مقامی شہری اور غیر ملکی سلاٹر ہاؤس اور مذابح میں قربانی کے لیے بڑی تعداد میں پہنچے ہیں۔ سیکیورٹی میئر انجینئر محمد زہرانی نے بتایا کہ میونسپلٹی نے جدہ کے تینوں سلاٹر ہاؤسز میں
قربانی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی یہاں مقرر حفاظتی ضوابط کے تحت اطمینان سے قربانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کرونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ قربانی کرنے والوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہر کے تینوں سلاٹر ہاؤسز میں قربانی کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم ہالز میں کیا جائے گا۔ سلاٹر ہاؤس میں کام کرنے والوں کے دروازے الگ کر دیے گئے ہیں۔ میزائل حملہ، پاکستان کا سعودی عرب سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان نے سعودی عرب کی طرف میزائل اور ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے جس کا مقصد شہری اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جوائنٹ کولیشن فورس نے بیلسٹک میزائل اور بمبوں سے لیس ڈرونز کو کامیابی سے فضا میں روک کر قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جو قابل تحسین ہے۔ دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی سلامتی اور اس کی جغرافیائی سلامت کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد برائے یمن نے سعودی عرب پر حوثی باغیوں کا ایک اور بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اتحادی فورسز نے سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے داغے جانے والے 2 بیلسٹک میزائل اور بارود سے لدے 6 ڈرونز فضا میں روک کر تباہ کر دیے۔ 2 برس کے بچوں کو ماسک پہنانا نقصان دہ، سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے ایسے 2 زمروں کا تعین کیا جنہیں حفاظتی ماسک استعمال کرنا ضروری نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 2 زمرے ایسے ہیں جسے تعلق رکھنے والوں کو حفاظتی ماسک استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دیا جا رہا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 2 برس سے کم عمر کے بچوں کو حفاظتی ماسک نہ پہنایا جائے۔ معمول سے زیادہ غلطی نے ماسک کا استعمال فائدہ کے بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ تنفس کے امراض میں مبتلا افراد کو بھی حفاظتی ماسک کے استعمال کا مشورہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ بہتر ہوگا کہ ایسے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی جو سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوں وہ حفاظتی ماسک کے استعمال کی بابت اپنے معالج سے مشاورت کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔